فضل من اللہ، جو بندہ توبہ کرتا ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے. کہتے ہیں ان تفضل علیک بالتوبۃ فتبت الیہ، جب تجھ پر توبہ کا فضل ہو، توبہ کی توفیق ہو تو توبہ کر لے. فمن فضلہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل میں سے یہ ہے کہ انکا تذنب 70 سنۃ، تو 70 سال گناہ میں مشغول رہے. فتتوب الیہ فی نفس واحد، ایک لمحے کے لیے تو توبہ کر تو اللہ 70 سال کے گناہ معاف کر دے. فیمحو ما عملتہ فی تلک المدین، اتنی مدت تو گناہ میں مبتلا رہا، اللہ نے محض ایک توبہ کی وجہ سے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے. اللہ اللہ. کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم بن شعبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کان عندنا شاب، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، عبد اللہ 20 سنہ، 20 سال اللہ کی عبادت میں رہا. فاتح الشیطان، اس کے پاس شیطان آ گیا. کون آ گیا؟ شیطان. فقال له، اسے کہنے لگا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ اس سے کہنے لگا شیطان کہ یا ھذا عجلت فی التوبۃ والعبادت، تو بڑی جلدی کی ہے تو نے توبہ میری عبادت میں، اور ترکت لذات الدنیا، دنیا کی لذتیں چھوڑ دی، تو ہر وقت توبہ میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے. دنیا کتنی رنگین ہے، خوبصورت ہے، یہ موجے کر، اور جب تم موجے کر لے گا فلو رجعت فإن توبۃ بین یدیک، جب تو موج کر کے واپس آئے گا تو توبہ تیرے سامنے ہوگی، توبہ کر لینا. قال فرجع الی ما کان علیہ من لذات الدنیا، وہ چلا گیا دنیا کے تماشے میں. قال فکان یوما فی منزلہ قائدا فی خلوۃ، ایک دن وہ اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. فذکر ایامہ مع اللہ، جو دن تھے نا اللہ کے ساتھ اس نے گزارے، نمازیں پڑھتا تھا، تہجدیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، وہ اسے یاد آ گیا. فحزن علیہ، اسے بڑا پریشان و غم ہوا. الا تری ان رجعت یقبلنی، اگر میں واپس گیا تو اللہ مجھے قبول کر لے، اگر میں واپس گیا تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے. فنودی یا حاض، آواز ہے یا بندے، عبدتنا فشکرناک، تو نے ہماری عبادت کی، فشکرناک، ہم نے تیرا قبول کر لیا، وعصیتنا فامہلناک، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دے دی. ان رجعت علینا، اگر تو ہماری طرف آئے گا قبلناک، ہم تجھے قبول کر لیں گے. یہ اللہ کی رحمت. کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ اس نے کیا ہی نہیں. فالمؤمن کلما ذکر ذنبہ حزن، مومن ہوا جو اس کو جب بھی اپنا گناہ یاد آ جائے وہ غمگین ہو جائے. کلما ذکر طاعتہ فرحا، جب اس کو اپنی اطاعت یاد آ جائے تو خوش ہو کہ شکر ہے اللہ کا میں نے یہ نیکی کی تھی یا اتنا عرصہ میں نے کی. قال لقمان حکیم المؤمن لہ قلبان، مومن کے 2 دل ہوتے ہیں. یرجو باحدہما، ایک سے تو اللہ کی طرف امید رکھتا ہے، ویخاف بالآخر، دوسرے دل سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یرجو قبول عمل ہی، اور وہ امید کرتا ہے کہ اللہ میرا عمل قبول کرے گا. ویخاف اللہ یقبل منہ، کہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو پھر کیا کروں گا. اللہ کہتے ہیں لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ، اگر مومن کے خوف کو اور اس کی امید کا وزن کیا جائے، لاعتدالا، تو برابر نہیں ملے گا. اتنا خوف ہو، اتنی امید ہو، برابر ہو. من اراد الجمع علی اللہ فعلیہ بقیام اوامر اللہ، جس کا ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائے، مل جائے، اس پر لازم ہے کہ کھڑا ہو جائے اللہ کے احکام کی اور اوامر کو پورا کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الجمع والفرق من اصطلاحات اہل المعرفت، یہ اہل معرفت کی اصطلاحات میں سے ہے. فما یکون قسما للعبد،
فما یکون قسم جو بندے کا ایک کام ہے من اقامت العبودیت، ہر وقت عبادت کے لیے کھڑا رہے، وما یلیق بحوال البشریت، اور جو اس کو بشری حوال اس کو مل جائے، فهو فرق، جب بشری حوال کہتے یہ ہے فرق آ گیا، اور جب وہ عبادت میں لگا رہے، ما یکن من قبل الحق من ابداء معان و اسداء لطف و احسان فهو جمع، یعنی جب اللہ کی عبادت میں لگا ہو یہ جمع کی کیفیت ہے، اور جب کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو یہ فرق کی یعنی حیثیت ہے، یہ فرق کی کیفیت ہے۔ اور فمن اشہد الحق افعالہ من طاعتہ و مخالفتی فهو عبد یوسف بالتفرقۃ، اور جو بندے میں دونوں حالتیں ہوں، کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی نیکی کبھی گناہ، کہتے ہیں وہ بندہ متصف ہے اس بات سے کہ ایسا بندہ یوسف بالتفرقۃ جو تفرقہ اس کے ساتھ موصوف ہے۔ اور ومن اشہد الحق سبحانہ ما یوالیہ من افعال نفسہ سبحانہ فهو عبد یشاہد الجمع، اور جو بندہ ہر وقت لگا رہے اللہ نیکی کے افعال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ ایسا بندہ یشاہد الجمع جو ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے، جمع کے مطلب فالجمع اعلیٰ و ارقیٰ، جمع کا لفظ جو ہے، جمع کا جو لفظ بولا جاتا ہے بہت اعلیٰ ہے، وہ ارقیٰ ہے، والفرق قبلہ فلا بد من الترتیب، تو کہتے ہیں اذا اطلعت علی زوجتک بخیانۃ، آخری بات، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیری بیوی کی خیانت کا، فإنک تغضب علیہا، تو اس پر بڑا غضب کرے گا، فکذالک نفسک، اسی طرح نفس ہے، قد خانتک فی امورک، وہ تیری عمر میں خیانت کر رہا ہے، تیرا نفس تیری عمر کو برباد کر رہا ہے، واجملک علی ان زوجۃ اذا خانت، اور عقل مندوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بیوی جب خیانت کرے لا یؤویہا زوجہا بل یطلق، اس کو شوہر اپنے پاس نہیں ہوتا، طلاق دے دیتا ہے۔ اس لیے جب تیرا نفس تیرے ساتھ خیانت کرے فطلق نفسک، اپنے نفس کو بھی طلاق دے دے تاکہ تیری آخرت برباد نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔